محمود احمد کا سلام و آداب۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان مختلف قسم کے کام کرتا ہے، کچھ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور کچھ زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ کچھ کام چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ کام بڑے ہوتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں انسان کھاتا پیتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، مال کمانے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں انسان جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنی سوچ کے مطابق جو چاہتا ہے سوچتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ امتحان کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ وقتی طور پر ہے، اور ان سب نعمتوں کا جو ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں ان کا ایک دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے انہیں کن کاموں میں استعمال کیا، تو اس وقت ہمیں شدت سے احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کیونکہ اصل زندگی تو انسان کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ترقی و کامرانی اور خوشحالی کے حصول کے لیے جو کچھ حاصل کیا ہوگا وہ سب پیچھے رہ جائے گا۔ پھر قیامت کے روز سب کا نامہ اعمال سامنے ہوگا اور انسان بے قرار ہو کر پکار اٹھے گا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی ہے نہ بڑی بات، یعنی سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو سامعین، یہ نامہ اعمال اصل میں کتاب زندگی ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اور اس کا اعمال نامہ جو فرشتوں نے تیار کیا ہوگا وہ اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس وقت مجرموں کی حالت نہایت غیر ہوگی، وہ ڈر رہے ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان سرکش لوگ اسے ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ انہیں احساس ہو جائے گا۔ وہ اپنے جرائم دیکھ لیں گے اور وہ کہیں گے، ہائے میری بربادی، کیا ہو گیا اس کتاب کو۔ یعنی جب اس کا مشاہدہ کریں گے تو بول اٹھیں گے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی چیز، کوئی بھی ہمارا کام ایسا نہیں جو اس کتاب میں یعنی اعمال نامے میں درج نہ ہو، اور دنیا میں جو کچھ عمل انسان نے کیے ہوں گے وہ سب وہاں درج ہوں گے۔ فرشتوں نے بندوں کا نامہ اعمال جو لکھا ہوگا وہی بندوں کو دیا جائے گا، کچھ کے دائیں ہاتھ میں اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں، اور جزا اور سزا بھی اسی کے مطابق دی جائے گی۔ تو سامعین، بات یہ ہے کہ انسان کو اس روز اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور وہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو ہی کوسے گا، اپنے خبیث اعمال کو دیکھ کر واویلا کرے گا اور پریشان ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں دو طرح کے گناہ شامل ہوں گے، ایک صغیرہ گناہ اور دوسرے کبیرہ گناہ۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے کبیرہ زور سے ہنسنا اور صغیرہ مسکرانا۔ یہ ایک مثال ہے، اگرچہ مسکرانا یا ہنسنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہیں تو دونوں ہنسی کی قسمیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ہی عمل بعض اوقات بہت سنگین ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا چھوٹا ورژن ہوتا ہے۔ صغیرہ سے مراد چھوٹے گناہوں میں ملوث ہونا ہے، جیسے بوس و کنار کرنا، اور کبیرہ میں زنا شامل ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں انسان کا ہائے ہائے کرنا بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ قیامت کے روز لوگوں کو اپنے نامہ اعمال کے بارے میں یہ شکایت ہوگی کہ اس میں تو ہر چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، یہ کیوں لکھا گیا ہے۔ اس پر انہیں اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کیوں لکھا گیا، بلکہ انہیں پریشانی اس بات کی ہوگی کہ ہر ایک چیز اس میں لکھی گئی ہے، سب کچھ لکھا گیا، اور پھر یہ کہ لوگ اسے اپنے سامنے پائیں گے۔ اس روز کسی پر ظلم نہیں ہوگا،
نہ نیک لوگوں پر ظلم ہوگا اور نہ ہی گناہگاروں پر ظلم ہوگا۔ نہ نیک لوگوں کی اطاعت میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ گنہگاروں کے عذاب میں کچھ اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن حکیم کی سورہ الانبیاء میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ذرے کے برابر عمل ہوگا تو اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا، یعنی کسی سے مال نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس روز دینے کے لیے مال تو ہوگا نہیں، تو لوگوں کی نیکیاں ہی ایکسچینج ہوں گی۔ جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ وہ کرتا ہے اسے ہم جانتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس سے بھی ہم باخبر ہیں۔ یعنی صرف زبانی باتیں ہی نہیں بلکہ انسان کے اندر کے خیالات کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ زبان سے نکلنے والا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر آہ اور ہائے، ہر ایک چیز لکھی جاتی ہے۔ فرشتہ ہر بات اور ہر کلام تحریر کر لیتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، یہاں تک کہ فرشتہ انسان کی یہ بات بھی لکھ لیتا ہے جب انسان کہتا ہے میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا، میں نے دیکھا، ہر ایک بات تحریر کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو انسان کے قول اور عمل بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جس قول یا فعل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے بھلائی یا برائی ہوتی ہے اسے باقی رہنے دیا جاتا ہے اور دیگر چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ریکارڈ کرتا ہے، اور جو بائیں جانب کا فرشتہ ہے وہ ہماری برائیوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، تو اس لمحے سے لے کر رات بستر پر لیٹنے کے بعد نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ سب تحریر کر لیا جاتا ہے۔ آپ دل میں سوچتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آج آفس پہنچنے کے بعد میں اس کی خبر لوں گا۔ آپ کی یہ سوچ تحریر کر لی گئی۔ آفس پہنچنے کے بعد آپ خاموش رہتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں کرتے، تو جمعرات کے روز آپ کی یہ سوچ نامہ اعمال سے مٹا دی جائے گی۔ لیکن آپ نے آفس پہنچنے کے بعد اپنے کولیگ کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو آپ کا یہ فعل نوٹ کر لیا گیا، اور جمعرات کے روز نامہ اعمال میں اس فعل کو برقرار رکھا جائے گا، اور پھر روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ صبح جاگنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے کے درمیانی وقت میں ہماری ہر ایک بات اور ہر فعل نوٹ کیا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے روز وہ انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ دو، آج تم خود ہی بطور محاسب اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ انسان کے افعال کے بارے میں فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھ کر بھی لکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ اسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی نگرانی کرتے رہو، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے گناہ کیا ہے، اور اگر کرنے کا ارادہ ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دینا، کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑ دیا۔ انسان کے بائیں جانب کے فرشتے کی خاص ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بائیں جانب والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گنہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی وہ 6 گھڑیاں اس گناہ کے بارے میں لکھنے کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان شرمندہ ہو
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، استغفار کر لے، اور پھر 6 گھڑیاں گزرنے کے بعد وہ ایک گناہ تحریر کر لیتا ہے۔ جو لوگ سو رہے ہیں، نابالغ بچے، مجنون اور پاگل، جب تک کہ انہیں ہوش نہ آ جائے، ان سب سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کے اعمال نامے نہیں لکھے جاتے کیونکہ انہیں تو کچھ سمجھ نہیں۔ انسان کے نامہ اعمال اس لیے لکھے جائیں گے تاکہ وہ گواہ بن سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو شخص بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ یعنی خود انسان کے لیے یہ سب کچھ لکھوایا جا رہا ہے تاکہ کل کو انسان انکار نہ کر سکے اور یہ کہے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ ذرہ برابر خیر و شر بھی نامہ اعمال میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ الزلزلہ میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نیکیاں اور گناہ دونوں لکھے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کو بیان فرمایا، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکا، اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس سے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا، اور اگر اس نے نیک کام پر عمل کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پاس سے ایک مکمل نیکی لکھ دی، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے صرف ایک برائی لکھی۔ اسی طرح بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ اس کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اگر نہیں کر پا رہا تو جو صحت کی حالت میں اور گھر میں رہتے ہوئے نیک کام کرتا تھا تو سفر کی حالت میں بھی وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ انسان کے نامہ اعمال کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ سے اپنے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ محمود احمد کا سلام و آداب۔